صفحہ 92۔ پھر ان پیشگوئیوں کی تائید میں اور پیشگوئیاں حصص سابقہ براہین احمدیہ میں ہیں جو 25 برس کے بعد اس زمانہ میں پوری ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں: أليس الله بكاف عبده فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أليس الله بكاف عبده فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا والله موهن كيد الكافرين أليس الله بكاف عبده ولنجعله آية للناس ورحمة منا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ تَمْتَرُونَ لَا يُصَدِّقُ السَّفِيهُ إِلَّا سَيْفَةَ الْهَلَاكِ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّكَ قُلْ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیان برمنار بلندتر محکم افتاد، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ هو الذی ينزل الغیث بعد ما قنطوا وینشر رحمته یجتبی الیہ من یشاء من عباده وکذلک مننا علی یوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء ولتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون قل عندي شهادة من الله فهل أنتم مؤمنون إن معي ربي سيهدين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه رب نجني من غمي۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 516 سے 554 تک۔ ترجمہ: کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بس وہ ان تمام الزاموں سے اس کو بری کرے گا جو اس پر لگائے جائیں گے، اور وہ خدا کے نزدیک مرتبہ رکھتا ہے۔ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بس وہ پہاڑ کو اس کی بریت کے لیے گواہ لائے گا، اور پہاڑ پر جب اس کی تجلی ہوگی تو وہ اسے پارا پارا کر دے گا، اور اس نشان سے منکروں کے منصوبوں کو سست کر دے گا۔ کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی خدا کے نشان کافی ہیں، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں، اور یہ پہاڑ کا پارا پارا کرنا لوگوں کے لیے ہم ایک نشان بنائیں گے، اور یہ نشان ہمارا موجب رحمت ہوگا کہ اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ حاشیہ: یاد رہے کہ براہین احمدیہ میں جو کلمات الہیہ کا ترجمہ ہے وہ بباعث قبل از وقت ہونے کے کسی جگہ مجمل ہے، اور کسی جگہ معقولی رنگ کے لحاظ سے کوئی لفظ حقیقت سے پھیرا گیا ہے، یعنی صرف عن الظاہر کیا گیا۔ اور چونکہ اصل کلام الہی موجود ہے، اس کے پڑھنے والوں کو چاہیے کہ کسی ایسی تعویل کی پرواہ نہ کریں جو پیشگوئی کے ظہور سے پہلے کی گئی ہو، اور اس کو اجتہادی غلطی سمجھ لیں، کیونکہ پیشگوئی کی حقیقی تفسیر کا وہ وقت ہوتا ہے جس وقت وہ پیشگوئی ظاہر ہو۔ حاشیہ ختم۔ اور یہ امر پہلے سے مقدر تھا، یہ وہ سچی بات ہے جس کے ظہور سے پہلے تم شک میں مبتلا تھے۔ سفلا آدمی تو کسی نشان کو نہیں مانتا بجز موت کے نشان کے، وہ میرا اور تیرا دشمن ہے۔ ان سفلوں کو کہہ دے کہ موت کا نشان بھی آئے گا اور دنیا میں ایک مری پڑے گی، بس تم مجھ سے جلدی مت کرو کہ یہ سب کچھ اپنے وقت پر ظاہر ہوگا۔ یہ طاعون اور زلزلہ شدید کی نسبت پیشگوئی ہے کہ جو اس زمانے سے 25 برس پہلے براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں ہولناک اور مہلک نشان ملک میں بھیج کر اپنے مامور اور مرسل کی مدد کروں گا تو منکرین کو کہا جائے گا کہ اب بتلاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ حاشیہ: یہ پیشگوئی ان لوگوں کی نسبت ہے جو اس مامور و مرسل کی وحی کو انسان کا افتراء یا شیطان کے وساوس خیال کرتے ہیں،
اور یہ نہیں مانتے کہ وہی ہمارا خدا ہے جو براہین احمدیہ کے زمانے سے آج تک اس راکم پر اپنی وحی نازل کر رہا ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اخیر میں ان کو منوا کر چھوڑوں گا اور ان کو اقرار کرنا پڑے گا۔ وہ جو براہین احمدیہ کے زمانے سے اخیر تک اس راکم پر وحی کرتا رہا ہے، وہی اس دنیا کا خدا ہے، اس کے سوائے کوئی خدا نہیں۔ اس میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی بڑا نشان ظاہر ہوگا جس سے بڑے بڑے منکروں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ حاشیہ ختم۔ یعنی وہ دن بڑی مشکل اور مصیبت کے ہوں گے، اور ان دنوں میں بڑے بڑے ہولناک نشان ظاہر ہوں گے، اور نشانوں کو دیکھ کر بہت سے سیاہ دل اور کچ طبع حق کی طرف رجوع کر لیں گے، اور یہ فرستادہ جو ان کے درمیان ظاہر ہوا ہے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر مجھ کو خدائے عز و جل مذکورہ بالا وحی میں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو خوشی اور نشاط کی چال سے زمین پر چل کہ اب تیرا وقت نزدیک آ گیا، اور محمدیوں کا پاؤں ایک بہت بلند اور محکم مینار پر پڑ گیا۔ محمدیوں کے لفظ سے مراد اس سلسلے کے مسلمان ہیں، ورنہ بموجب خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے، دوسرے فرقے جو مسلمان کہلاتے ہیں روز بروز تنزل پذیر ہوں گے، اور ایسا ہی وہ فرقے جو اسلام سے باہر ہیں، جیسا کہ اس وحی الہی میں جو براہین احمدیہ میں مندرج ہے صریح طور پر فرمایا ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا۔ حاشیہ: یہ فقرہ سہو کاتب سے براہین میں رہ گیا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ منکروں کے ہر ایک الزام اور تہمت سے تیرا دامن پاک کر دوں گا۔ یہ کئی مرتبہ الہام ہو چکا ہے۔ حاشیہ ختم۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیری بریت ظاہر کروں گا، اور وہ جو تیرے پیرو ہیں میں قیامت تک ان کو تیرے منکروں پر غالب رکھوں گا۔ اس جگہ اس وحی الہی میں عیسیٰ سے مراد میں ہوں، اور تابعین یعنی پیرو سے مراد میری جماعت ہے۔ قرآن شریف میں یہ پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے، اور مغلوب قوم سے مراد یہودی ہیں جو دن بدن کم ہوتے گئے۔ بس اس آیت کو دوبارہ میرے لیے اور میری جماعت کے لیے نازل کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقدر یوں ہے کہ وہ لوگ جو اس جماعت سے باہر ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جائیں گے، اور تمام فرقے مسلمانوں کے جو اس سلسلے سے باہر ہیں وہ دن بدن کم ہو کر اس سلسلے میں داخل ہوتے جائیں گے یا نابود ہوتے جائیں گے، جیسا کہ یہودی گھٹتے گھٹتے یہاں تک کم ہو گئے کہ بہت ہی تھوڑے رہ گئے، ایسا ہی اس جماعت کے مخالفوں کا انجام ہوگا، اور اس جماعت کے لوگ اپنی تعداد اور قوت مذہب کے روح سے سب پر غالب ہو جائیں گے۔ یہ پیشگوئی فوق العادت کے طور پر پوری ہو رہی ہے، کیونکہ جب براہین احمدیہ میں یہ پیشگوئی شائع ہوئی تھی اس وقت تو میری یہ حالت گمنامی کی تھی کہ ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا پیرو تھا۔ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے تعداد اس جماعت کی کئی لاکھ تک پہنچ گئی ہے، اور اس ترقی کی تیز رفتار ہے جس کا باعث وہ آفات آسمانی بھی ہیں جو اس ملک کو لقمہ اجل بنا رہے ہیں۔ پھر بعد اس کے بقیہ وحی الہی یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کا سردار ہے، اور پھر بعد اس کے فرمایا کہ خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ واضح رہے کہ یہ پیشگوئیاں نہایت اعلیٰ درجے کی ہیں، کیونکہ ایسے وقت میں کی گئیں جبکہ کوئی کام بھی درست نہ تھا اور کوئی مراد حاصل نہ تھی، اور اب اس زمانے میں 25 برس کے بعد اس قدر مرادیں حاصل ہو گئیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ خدا نے اس ویرانے کو یعنی قادیان کو مجمع الدیار بنا دیا کہ ہر ایک ملک کے لوگ یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں، اور وہ کام دکھلائے کہ کوئی عقل نہیں کہہ سکتی تھی کہ ایسا ظہور میں آ جائے گا۔ لاکھوں انسانوں نے مجھے قبول کر لیا، اور یہ ملک ہماری جماعت سے بھر گیا، اور نہ صرف اسی قدر
بلکہ ملک عرب اور شام اور مصر اور روم اور فارس اور امریکہ اور یورپ وغیرہ ممالک میں یہ تخم بویا گیا، اور کئی لوگ ان ممالک سے اس سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئے، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ وقت آتا جاتا ہے، بلکہ نزدیک ہے کہ ان مذکورہ بالا ممالک کے لوگ بھی اس نور آسمانی سے پورا حصہ لیں گے۔ نادان دشمن جو مولوی کہلاتے تھے، ان کی کمریں ٹوٹ گئیں، اور وہ آسمانی ارادے کو اپنے فریبوں اور مکروں اور منصوبوں سے روک نہ سکے، اور وہ اس بات سے نومید ہو گئے کہ وہ اس سلسلے کو معدوم کر سکیں، اور جن کاموں کو وہ بگاڑنا چاہتے تھے وہ سب کام درست ہو گئے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ آئندہ زمانے کے لوگوں کی بے جا تہمتوں کی نسبت ایک خاص پیشگوئی کر کے مجھے یوسف قرار دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته يجتبي إليه من يشاء من عباده وكذلك مننا على يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء ولتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون قل عندي شهادة من الله فهل أنتم مؤمنون إن معي ربي سيهدين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ربي نجني من غمي۔ ان آیات کو جو براہین احمدیہ کے صفحہ 516 سے 554 تک درج ہیں میں ابھی پہلے بھی لکھ چکا ہوں، مگر صفائی بیان کے لیے دوبارہ موقع پر لکھی گئیں تا پیشگوئی کے سمجھنے میں کچھ دقت نہ ہو۔ ترجمہ اس وحی الہی کا یہ ہے، خدا وہ خدا ہے جو بارش کو اس وقت اتارتا ہے جبکہ لوگ میہ سے نومید ہو جاتے ہیں، تب نومیدی کے بعد اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور جس بندے کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے رسالت اور نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ اور ہم نے اسی طرح اس یوسف پر احسان کیا تاہم دفع کریں اور پھیر دیں اس سے ان برائی اور بے حیائی کی باتوں کو جو اس کی نسبت بطور تہمت تراشی جائیں گی، یعنی خدا تعالیٰ کا کسی تہمت اور الزام کے وقت جو اس کے نبیوں اور رسولوں کی نسبت کی جاتی ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ اول وہ عیب گیر اور نکتہ چین اور بدگمان لوگوں کو پورے طور پر موقع دیتا ہے کہ تا وہ جو چاہیں بکواس کریں اور جس طرح چاہیں کوئی تہمت لگاویں یا بہتان باندھیں۔ پس وہ لوگ بہت خوش ہو کر حملے کرتے ہیں اور اپنے حملوں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ صادقوں کی جماعت ایسے حملوں سے ڈرتی ہے اور انسانی کمزوری کی وجہ سے اس بات سے نومید ہو جاتے ہیں کہ باران رحمت الہی اس مفتریانہ داغ کو دھو دے۔ اور خدا تعالیٰ کی بھی یہی عادت ہے کہ باران رحمت نازل تو کرتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، لیکن اول کسی مدت تک لوگوں کو نومید کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش کرے۔ بس اسی طرح خدا تعالیٰ کے نبی اور مرسل پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ شریر لوگوں کی طرف سے بہت بیجا حملے خدا تعالیٰ کے نبیوں پر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فاسق اور فاجر ٹھہرائے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی عادت اسی طرح پر واقع ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنے کے لیے بہت سی گنجائش دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی نکتہ چینی اور عیب گیری کی باتوں کو بہت قوی سمجھنے لگتے ہیں اور ان پر خوش ہوتے اور اتراتے ہیں، اور مومنوں کے دلوں کو ان باتوں سے بہت صدمہ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ ان کی کمر ٹوٹتی ہے اور وہ سخت طور پر آزمائے جاتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی نصرت کا میਂہ برستا ہے اور تمام افتراؤں کے ورق کو دھو ڈالتا ہے، اور اپنے نبیوں کے اشتباع اور استفاء کے مرتبے کو ثابت کر دیتا ہے۔ خلاصہ اس پیشگوئی کا یہ ہے کہ اسی طرح اس یوسف کی ہم بریت ظاہر کریں گے کہ اول شریر لوگ بیجا تہمتیں اس پر لگائیں گے، جیسا کہ یوسف بن یعقوب پر تہمت لگائی گئی تھی۔
لیکن آخر خدا نے ایک شخص کو اس کی بریت کے لیے گواہ ٹھہرایا، اور اس گواہی نے یوسف کو اس تہمت سے بری کر دیا۔ بس خدا فرماتا ہے کہ اس جگہ بھی میں ایسا ہی کروں گا جیسا کہ اس نے فرمایا، قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مومنون ان معی ربی سیہدینی۔ یعنی اے یوسف، جو لوگ تیرے پر الزام لگاتے ہیں ان کو کہہ دے کہ میں اپنی بریت کے لیے خدا تعالیٰ کی گواہی اپنے پاس رکھتا ہوں، بس کیا تم اس گواہی کو قبول کرو گے یا نہیں؟ اور یہ بھی ان کو کہہ دے کہ میں تمہاری کسی تہمت سے ملزم نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا خدا ہے، وہ میری بریت کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ حاشیہ: یہ آیت یعنی ان معی ربی سیہدینی الشعراء 63، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے، وہ مخلصی کی کوئی راہ دکھلا دے گا، یہ قرآن شریف میں حضرت موسیٰ کے قصے میں ہے، جبکہ فرعون نے ان کا تعاقب کیا تھا اور بنی اسرائیل نے سمجھا تھا کہ اب ہم پکڑے گئے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ ایسے کمزور اس جماعت میں بھی ہوں گے جن کی تسلی کے لیے کہا جائے گا کہ گھبراؤ مت، خدا تمہیں ان تہمتوں سے بریت حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ دکھا دے گا، جیسا کہ اس نے یوسف بن یعقوب کو دکھلا دی، جبکہ ایک مکارہ عورت نے پیش دستی کر کے خلاف واقعہ باتیں یوسف کی نسبت اپنے خاوند کو سنائیں۔ حاشیہ ختم۔ یاد رہے کہ جب یوسف بن یعقوب پر زلیخا نے بیجا الزام لگایا تھا، اس موقع پر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یوسف 27، یعنی زلیخا کے قریبیوں میں سے ایک شخص نے یوسف کی بریت کی گواہی دی، مگر اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس یوسف کے لیے خود گواہی دوں گا۔ بس اس سے زیادہ اور کیا گواہی ہوگی کہ آج سے 25 برس پہلے خدا تعالیٰ نے ان تہمتوں کی خبر دی ہے جو ظالم اور شریر لوگ مجھ پر لگاتے ہیں، اور یوسف بن یعقوب کے لیے صرف ایک انسان نے گواہی دی، مگر میرے لیے خدا نے پسند کیا کہ خود گواہی دے، اور یوسف بن یعقوب پر تہمت لگانے کے لیے ایک عورت نے پیش دستی کی، مگر میرے پر وہ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں جو عورتوں سے بھی کمتر ہیں، اور انا قیدہ کنہ عظیم ان کے مصداق ہیں۔ یوسف 29۔ پھر اس پیش گوئی کے آخری حصے کی یہ عبارت ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یعنی اے میرے رب، مجھے تو قید بہتر ہے ان باتوں سے کہ یہ عورتیں مجھ سے خواہش کرتی ہیں۔ خلاصہ مطلب یہ کہ اگر کوئی عورت ایسی خواہش کرے تو میں اپنے نفس کے لیے اس امر سے قید ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کی دعا تھی، جس دعا کی وجہ سے وہ قید ہو گئے، اور میرا بھی یہی کلمہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے آج سے 25 برس پہلے براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ صرف یہ فرق ہے کہ یوسف بن یعقوب اپنی اس دعا کی وجہ سے قید ہو گیا، مگر خدا نے براہین احمدیہ کے صفحہ 510 میں میری نسبت یہ فرمایا یاسمک اللہ من عندہ وَإِن لَّمْ یاسمک الناس، یعنی خدا تعالیٰ تجھے خود بچا لے گا اگرچہ لوگ تیرے پھنسانے پر آمادہ ہوں۔ سو ایسا ہی ہوا کہ مسمہ کرم دین کے فوجداری مقدمہ میں ایک ہندو مجسٹریٹ کا ارادہ تھا کہ مجھے قید کی سزا دے، مگر خدا تعالیٰ نے کسی غیبی سامان سے اس کے دل کو اس ارادے سے روک دیا، اور یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ آخرکار سزا دینے کے ارادے سے قطعاً ناکام رہے گا۔ بس اس امت کا یوسف، یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا، اور اس امت کے یوسف کی بریت کے لیے 25 برس پہلے ہی خدا نے آپ گواہی دے دی اور بھی نشان دکھلائے، مگر یوسف بن یعقوب اپنی بریت کے لیے انسانی گواہی کا محتاج ہوا، اور ان پیشگوئیوں کی گواہی کے بعد زلزلہ شدیدہ نے بھی گواہی دی، جس کی 11 مہینے پہلے میں نے خبر دی تھی، کیونکہ زلزلے کی پیشگوئی کے ساتھ یہ وحی الہی بھی ہوئی تھی قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مومنون۔
हाशिया। इस जगह पर खुदा ताला का ये फरमाना कि कुल इंदी शहादतुम मिनल्लाहि फहल अंतुम मोमिनून, यानी उनको कह दे कि मेरे पास खुदा की गवाही है जो इंसानों की गवाही पर मुकद्दम है। वो यही गवाही है कि खुदा ने एक मुद्दत दराज पहले इन बेजा बुहतानों की खबर दी। हाशिया ख़त्म। बस ये दो गवाह हो गए और ना मालूम के बाद इनके कितने गवाह हैं। गरज वो खुदा जो बदगुमानों के गंदे ख्यालात का भी इल्म रखता है, उसने मुझे यूसुफ करार देकर और मेरी निस्बत मेरी ज़ुबान से यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कौल नकल करके जो सूरह यूसुफ में आ चुका है, यानी ये कि रब्बे सिजन व अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैह, आइंदा ज़माने की निस्बत एक पेशगोई की है तब वो मेरे अंदरूनी हालात को लोगों पर जाहिर करे। अगरचे मैं ये आदत नहीं रखता और तबन इससे कराहत करता हूँ कि लोगों के सामने अपनी दिली पाकीज़गी जाहिर करूँ, बल्कि यूसुफ की तरह मेरा भी यही कौल है कि वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी, मगर खुदा के लुत्फ़ व करम को मैं कहाँ छुपाऊँ और क्यों कर मैं इसको पोशीदा कर दूँ। उसके तो इस कदर लुत्फ़ व करम है कि मैं गिन भी नहीं सकता। क्या अजब करम फरमाई है कि ऐसे ज़माने में जबकि बदगुमानियाँ निहायत दर्जे तक पहुँच गई हैं, खुदा ने मेरे लिए हैबतनाक निशान दिखलाए। मसलन गौर करो कि वो शदीद ज़लज़ला जिसकी 31 मई 1904 को मुझे खबर दी गई, जिसने हज़ार इंसानों को एक दम में तबाह कर दिया और पहाड़ों को गारों की तरह बना दिया, उसके आने की किस को खबर थी? किस नजूमी ने मुझसे पहले ये पेशगोई की थी? वो खुदा ही था जिसने करीबन 1 बरस पहले मुझे ये खबर दी। उसी वक्त लाखों इंसानों में बजरिया अखबारात शाये की गई। उसने फरमाया कि मैं निशान के तौर पर यह जलजला जाहिर करूंगा तासईद लोगों की आंख खुले, मगर मेरे नज़दीक बराहीन अहमदिया की पेशगोइयाँ इससे कम नहीं हैं, जिनमें इस जलजला शदीदा की भी खबर है। और ये पेशगोई यूसुफ करार देने की भी एक ऐसी पेशगोई है जिसने इस ज़माने के निहायत गंदा हमलों की आज से 25 साल पहले खबर दी है। ये वो नापाक हमले हैं जो नादान मुखालिफों के आखिरी हथियार हैं और बाद इसके फैसले का दिन है। और जैसा कि मैंने बयान किया है, इस मौके पर खुदा ताला का ये फरमाना कि कुल इंदी शहादतुम मिनल्लाहि फहल अंतुम मोमिनून, ये उस शहादत से ज़्यादा ज़बरदस्त है जो सूरह यूसुफ में ये आयत है, वह शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, यूसुफ 27। जाहिर है कि खुदा की शहादत और इंसान की शहादत बराबर नहीं हो सकती। बस वो शहादत यही शहादत है कि वो जो आलिमुल गैब है, वो 25 साल पहले इस ज़माने से मुझे यूसुफ करार देकर इसके वाक़यात मेरे पर मुंतबिक करता है और ऐसी खसूसियत के अल्फाज बयान फरमाता है जिससे हकीकत खुलती है, जैसा कि उसका मेरी तरफ ये फरमाना कि रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैह, यूसुफ 34 जाहिर कर रहा है कि किसी आइंदा वाक़े की तरफ ये इशारा है। लेकिन चूंकि यूसुफ भी शरीर लोगों की बदगुमानियों से नहीं बच सका, तो फिर ऐसे लोगों पर मुझे भी अफसोस करना लाहासिल है जो मेरे पर बदगुमानी करें। हर एक जो मुझ पर हमला करता है वो जलती हुई आग में अपना हाथ डालता है, क्योंकि वो मेरे पर हमला नहीं बल्कि उस पर हमला है जिसने मुझे भेजा है। वही फरमाता है कि इन्नी मोहिनुन मन अरादा इहानतका, यानी मैं उसको जलील करूंगा जो तेरी जिल्लत चाहता है। ऐसा शख्स खुदा ताला की आंख से पोशीदा नहीं। हाशिया। यह आयत के इन्ना माइया रब्बी सयहदीनी, अशोरा 63 बावाज़े बुलंद बतला रही है कि फ़िरौनी सिफात लोग अपनी बेजा तोहमतों पर फ़ख्र करेंगे, मगर खुदा अपने बंदे को नजात देगा। फिर हमला करने वालों के आगे एक दरिया है जिसमें उनका खात्मा हो जाएगा। हाशिया ख़त्म। ये मत गुमान करो कि वो मेरे लिए निशानों का दिखलाना बस कर देगा, नहीं, बल्कि वो निशान पर निशान दिखलाएगा और मेरे लिए अपनी वो गवाहियां देगा जिनसे ज़मीन भर जाएगी।
وہ हौलनाक निशान दिखलाएगा और रोबनाक काम करेगा। उसने मुद्दत तक इन हालात को देखा और सब्र करता रहा, मगर अब वो उस मींह की तरह जो मौसम पर जरूर गरजता है गरजेगा और शरीर रूहों को अपने सायका का मजा चिखाएगा। वो शरीर जो उससे नहीं डरते और शोखियों में हद से बढ़ जाते हैं, वो अपने नापाक ख्यालात और बुरे कामों को लोगों से छुपाते हैं, मगर खुदा उन्हें देखता है। क्या शरीर इंसान खुदा के इरादों पर गालिब आ सकता है? क्या वो उससे लड़कर फतह पा सकता है? और ये जो अल्लाह ताला ने मुझे यूसुफ करार देकर फरमाया, कुल इंदी शहादतुम मिनल्लाहि फहल अंतुम मोमिनून, जिसके ये माने हैं कि उनको कह दे कि मेरे पास खुदा की गवाही है, तो इंसानों की गवाहियों पर गालिब है, बस क्या तुम इस गवाही को मानते हो या नहीं? इस फिक्रे से ये मतलब है कि ऐ शरारतें करने वालों और तोहमतें लगाने वालों, अगर तुम खुदा की इस गवाही को कबूल नहीं करते जो उसने आज से 25 साल पहले दी, तो फिर खुदा किसी और निशान से गवाही देगा जिससे तुम एक सख्त शिकंजा में पड़ोगे, तब रोना और दांत पीसना होगा। बस मैं देखता हूं कि खुदा की दूसरी गवाहियां भी शुरू हो गईं, और मुझे खुदा ने अपने इल्हाम से ये भी खबर दी है कि जो शख्स तेरी तरफ तीर चलाएगा, मैं उसी तीर से उसका काम तमाम करूंगा। और इस वही इलाही में जो मुझे यूसुफ करार दिया गया है, ये भी एक फिक्रा है कि वले तुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। इस आयत के माने पहली आयत को साथ मिलाने से ये हैं कि हमने इस यूसुफ पर एहसान किया कि खुद इसकी बरीयत की शहादत दी, ताबो बुराई और बेहयाई जो इसकी तरफ मंसूब की जाएगी, इसको हम उससे फेर दें और दफा कर दें। और हम ये इसलिए करेंगे कि ता इंजार और दावत में हरज ना आवे, क्योंकि खुदा के रसूलों और नबियों और मामूरों पर जो ये अंधी दुनिया तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है, अगर उनको दफा ना किया जाए तो इससे दावत और इंजार का काम सुस्त हो जाता है, बल्कि रुक जाता है, और इनकी बातें दिलों पर असर नहीं करती, और माकूली रंग के जवाब अच्छी तरह दिलों के जंग को दूर नहीं कर सकते। बस इससे अंदेशा होता है कि लोग अपनी बदगुमानियों से हलाक न हो जाएं और हैज़म दोज़ख न बन जाएं। लिहाजा वो खुदा जो करीम और रहीम है, जो अपनी मखलूक को ज़ाये करना नहीं चाहता, अपने ज़बरदस्त निशानों के साथ अपने नबियों की सफाई और इस्तिफा और अज्तबा की शहादत देता है। और जो शख्स इन गवाहियों को पाकर भी अपनी बदजनियों से बाज नहीं आता, उसके हलाक होने की खुदा को कुछ भी परवाह नहीं। खुदा उसका दुश्मन हो जाता है और उसके मुकाबिल पर खुद खड़ा हो जाता है। शरीर इंसान ख्याल करता है कि मेरे मकर दुनिया के दिलों पर बुरा असर डालेंगे, मगर खुदा कहता है कि ए अहमक, क्या तेरे मकर मेरे मकर से बढ़कर हैं? मैं तेरे ही हाथों को तेरी जिल्लत का मूजिब करूंगा और तुझे तेरे दोस्तों के ही आगे रुसवा करके दिखलाऊंगा। और इस जगह मुझे यूसुफ करार देने से एक और मकसद भी मद्देनजर है कि यूसुफ ने मिस्र में पहुंचकर कई किस्म की जिल्लतें उठाई थीं, जो दरअसल उसकी तरक्की मदारिज की एक बुनियाद थी। मगर अवाइल में यूसुफ नादानों की नज़र में हकीर और जलील हो गया था, और आखिर खुदा ने उसको ऐसी इज्जत दी कि उसको इसी मुल्क का बादशाह बनाकर कहत के दिनों में वही लोग गुलाम की तरह उसके बना दिए जो गुलामी का दाग भी उसकी तरफ मंसूब करते थे। बस खुदा ताला मुझे यूसुफ करार देकर ये इशारा फरमाता है कि इस जगह भी मैं ऐसा ही करूँगा। इस्लाम और गैर इस्लाम में रूहानी ग़िज़ा का कहर डाल दूँगा, और रूहानी ज़िंदगी के ढूंढने वाले बजुज़ इस सिलसिले के किसी जगह आराम न पाएंगे, और हर एक फ़िरके से आसमानी बरकतें छीन ली जाएंगी, और इसी बंदा दरगाह पर जो बोल रहा है हर एक निशान का इनाम होगा। बस वो लोग जो इस रूहानी मौत से बचना चाहेंगे, वो इसी बंदा हज़रत आली की तरफ रुजू करेंगे, और यूसुफ की तरह ये इज़्ज़त मुझे इसी तौहीन के इवज़ दी जाएगी, बल्कि दी गई जिस तौहीन को इन दिनों में नाकिसुल अक़ल लोगों ने कमाल तक पहुँचाया है। और गो मैं ज़मीन की सल्तनत के लिए नहीं आया,
مگر میرے لیے آسمان پر سلطنت ہے، اس کو دنیا نہیں دیکھتی، اور مجھے خدا نے اطلاع دی ہے کہ آخر بڑے بڑے مفسد اور سرکش تجھے شناخت کر لیں گے، جیسا کہ فرماتا ہے یخرون علی الاذقان سجدا ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ حاشیہ ترجمہ: ٹھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہوئے گریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ خدایا ہم خطا کار تھے، ہم نے گناہ کیا، ہمارے گناہ بخش۔ بس خدا فرمائے گا کہ تم پر کوئی سرزنش نہیں، کیونکہ تم ایمان لے آئے، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس جگہ بھی خدا نے لا تصریب کے لفظ کے ساتھ مجھے یوسف ہی قرار دیا۔ حاشیہ ختم۔ اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ زمین نے مجھ سے کلام کیا اور کہا یا ولی اللہ کنت لا عارفک، یعنی اے ولی اللہ میں اس سے پہلے تجھ کو نہیں پہچانتی تھی۔ زمین سے مراد اس جگہ اہل زمین ہیں۔ مبارک وہ جو دہشت ناک دن سے پہلے مجھ کو قبول کرے، کیونکہ وہ امن میں آئے گا، لیکن جو شخص زبردست نشانوں کے بعد مجھے قبول کرے اس کا ایمان رتی بھی قیمت نہیں رکھتا۔ اکنوں ہزار عذر بیاری گناہ را، مرشوع کر دے را نبود زیب دختری۔ پھر اور پیشگوئیاں ہیں جو مذکورہ بالا پیشگوئیوں کی تائید میں براہین احمدیہ میں مندرج ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَانَ النَّاسَ I love you I shall give you a large party of Islam سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ میں اپنی چمکار دکھاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ الفتنة هاهنا فاصبر كما صبر أولو العزم يا داود عامل بالناس رفقا وإحسانا وأما بنعمة ربك فحدث اشكر نعمتي رأيت خديجتي إنك اليوم لذو حظ عظيم ما ودعك ربك وما قلى ألم نشرح لك صدرك ألم نجعل لك سهولة في كل أمر بيت الفكر وبيت الذكر ومن دخله كان آمنا مبارك ومبارك وكل أمر مبارك يجعل فيه يريدون أن يطفئوا نور الله قل الله حافظه عناية الله حافظك نحن نزلناه وإنا له لحافظون الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ويخوفونك من دونه أئمة الكفر لا تخف إنك أنت الأعلى ينصرك الله في مواطن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك أنت مني بمنزلة لا يعلمها الخلق وقالوا إن هو إلا إفك افترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ولقد كرمنا بني آدم وفضلنا بعضهم على بعض اجتبيناهم واصطفيناهم كذلك ليكون آية للمؤمنين أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قل هو الله عجيب كل يوم هو في شان ففهمناها سليمان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قل جاءكم نور من الله فلا تكفروا إن كنتم مؤمنين سلام على إبراهيم صافيناه ونجيناه من الغم تفردنا بذلك۔ صفحہ 105 حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں ترجمہ یعنی سچی اور صافی اور کامل محبت جو ہم کو اس بندہ سے ہے دوسروں کو نہیں، ہم اس امر میں منفرد ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ محبت بقدر معرفت ہوتی ہے۔ حاشیہ ختم۔ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی
देखो براہین احمدیہ صفحہ 556 سے صفحہ 561 تک۔ ترجمہ۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے نجات بخش اور مشکلات سے رہائی فرما۔ ہم نے نجات دے دی۔ یہ دونوں فقرے عبرانی زبان میں ہیں اور یہ ایک پیش گوئی ہے جو دعا کی صورت میں کی گئی اور پھر دعا کا قبول ہونا ظاہر کیا گیا، اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ مشکلات ہیں یعنی تنہائی، بے کسی، ناداری، کسی آئندہ زمانے میں وہ دور کر دی جائیں گی۔ چنانچہ 25 برس کے بعد یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور اس زمانے میں ان مشکلات کا نام و نشان نہ رہا، اور پھر دوسری پیش گوئی انگریزی زبان میں ہے اور میں اس زبان سے واقف نہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے جو اس زبان میں وحی الہی نازل ہوئی۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک بڑا گروہ اسلام کا دوں گا۔ ایک گروہ تو ان میں سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوگا اور دوسرا گروہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو دوسری قوموں میں سے ہوں گے، یعنی ہندوؤں میں سے یا یورپ کے عیسائیوں میں سے یا امریکہ کے عیسائیوں میں سے یا کسی اور قوم میں سے۔ چنانچہ ہندو مذہب کے گروہ میں سے بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہو کر ہمارے سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک شیخ عبد الرحیم ہیں جو اسی جگہ قادیان میں مقیم ہیں، جنہوں نے عربی کی کتابیں بھی پڑھ لی ہیں اور قرآن شریف اور کتب درسیہ حدیث وغیرہ کو پڑھ لیا ہے اور عربی میں خوب مہارت پیدا کر لی ہے۔ دوسرے شیخ فضل حق جو اس ضلع کے رئیس ہیں اور ان کا باپ جاگیردار ہے۔ تیسرے شیخ عبداللہ دیوان چند جو سال ہا سال سے ڈاکٹری میں تجربہ رکھتے ہیں اور اس جگہ قادیان میں وہی کام کرتے ہیں اور اس سلسلے کے لیے اسی کام پر قادیان میں مامور ہیں۔ اسی طرح اور کئی ہیں جو اپنے اپنے وطنوں میں جاگزیں ہیں۔ ایسا ہی یورپ یا امریکہ کے قدیم عیسائیوں میں بھی تھوڑے عرصے سے ہمارے سلسلے کا رواج ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ حال میں ہی ایک معزز انگریز شہر نیو یارک کا رہنے والا، جو ملک یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں ہے، جس کا پہلا نام ایف ایل اینڈرسن نمبر 202 ورتھ اسٹریٹ اور بعد اسلام اس کا نام حسن رکھا گیا ہے، وہ ہماری جماعت میں یعنی سلسلہ احمدیہ میں داخل ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ سے چٹھی لکھ کر اپنا نام اس جماعت میں درج کرایا ہے اور ہماری کتابیں جو انگریزی میں ترجمہ شدہ ہیں پڑھتا ہے، قرآن شریف کو عربی میں پڑھ لیتا ہے اور لکھ بھی سکتا ہے۔ ایسا ہی اور کئی انگریز ان ملکوں میں اس سلسلے کے ثنا خوان ہیں اور اپنی موافقت اس سے ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر بیکر، جن کا نام ہے اے جارج بیکر، نمبر 404 سیسکوئی ہینا ایونیو، فلاڈیلفیا، امریکہ، میگزین ریویو آف ریلیجنز میں میرا نام اور تذکرہ پڑھ کر اپنی چٹھی میں یہ الفاظ لکھتے ہیں: مجھے آپ کے امام کے خیالات کے ساتھ بالکل اتفاق ہے۔ انہوں نے اسلام کو ٹھیک اس شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس شکل میں حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اور ایک عورت امریکہ سے میری نسبت اپنے خط میں لکھتی ہے کہ میں ہر وقت ان کی تصویر کو دیکھتی رہنا پسند کرتی ہوں، یہ تصویر بالکل مسیح کی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ایک دوست کی بیوی جس کا پہلا نام الزبتھ تھا، جو انگلینڈ کی باشندہ ہے، اس جماعت میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی طرح اور کئی خط امریکہ، انگلینڈ، روس وغیرہ ممالک سے متواتر آ رہے ہیں اور وہ تمام خطوط متعصب منکروں کے منہ بند کرنے کے لیے محفوظ رکھے جاتے ہیں، ایک بھی ضائع نہیں کیا گیا، اور دن بدن ان ممالک میں ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے قدرتی طور پر ایک جوش پیدا ہو رہا ہے، اور تعجب ہے کہ وہ خود بخود ہمارے سلسلے سے مطلع ہوتے جاتے ہیں، اور خدائے کریم و رحیم و حکیم ان کے دلوں میں ایک انس اور محبت اور حسن ظن پیدا کرتا جاتا ہے، اور صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ ہمارے سلسلے میں داخل ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور وہ اس سلسلے کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ ایک سخت پیاسا یا سخت بھوکا جو شدت بھوک اور پیاس سے مرنے پر ہو اور یک دفعہ اس کو پانی اور کھانا مل جائے، اسی طرح وہ اس سلسلے کے ظہور سے خوشی ظاہر کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اسلام کی شکل کو تفریط اور افراط کے سیلاب نے بگاڑ دیا تھا۔ ایک فرقہ جو محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، وہ قطعاً اسلامی برکات سے منکر ہو چکا تھا،
اور معجزات اور پیشگوئیوں سے نہ صرف انکار بلکہ دن رات ٹھٹھا اور ہنسی کرتا تھا، اور معاد کے واقعات کی اصل حقیقت نہ سمجھ کر اس سے بھی تمسخر اور انکار سے پیش آتا تھا، اور عبادات اسلامیہ سے جن سے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں سبکدوش ہونا چاہتا تھا، غرض دہریت سے بہت قریب جا رہا تھا اور صرف نام کا مسلمان تھا، اور وہ امر جو اسلام اور دوسرے مذاہب میں ایسا مابہل امتیاز ہے جو کوئی شخص اپنی طاقت سے اپنے مذہب میں وہ حصہ امتیازی نشان کا داخل کر ہی نہیں سکتا، اس سے وہ بالکل بے خبر تھا۔ یہ تو تفریط والوں کا حال تھا، اور دوسرے فریق نے افراط کی راہ اختیار کر لی تھی، یعنی ایسے بے اصل قصے اور بیہودہ کہانیاں جو کتاب اللہ کے برخلاف ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا اپنے مذہب کا جز بنا دیا تھا، حالانکہ خدا تعالیٰ صریح الفاظ سے قرآن شریف میں ان کی وفات ظاہر کرتا ہے، اور احادیث نبویہ میں صراحت سے لکھا گیا ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا، جیسا کہ موسیٰ کے سلسلے کا مسیح اسی قوم میں سے تھا، نہ کہ آسمان سے آیا تھا۔ بس اس تفریط اور افراط کو دور کرنے کے لیے خدا نے یہ سلسلہ زمین پر قائم کیا جو بباعث اپنی سچائی اور خوبصورتی اور اعتدال کے ہر ایک اہل دل کو پسند آتا ہے، غرض یہ پیش گوئی کہ ایک گروہ پرانے مسلمانوں میں سے اس سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوگا، اور ایک گروہ نئے مسلمانوں میں سے یعنی یورپ اور امریکہ اور دیگر کفار کی قوموں میں سے اس سلسلے کے اندر اپنے تئیں لائے گا۔ 25 برس بعد اس زمانے سے کہ جب خبر دی گئی پوری ہوئی، یاد رکھو کہ جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں، عربی زبان میں اس پیشگوئی کے یہ لفظ ہیں جو وحی الہی نے میرے پر ظاہر کیے، جو براہین احمدیہ حصص سابقہ میں آج سے 25 برس پہلے شائع ہو چکے ہیں، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، یعنی اس سلسلے میں داخل ہونے والے دو فریق ہوں گے، ایک پرانے مسلمان جن کا نام اولین رکھا گیا جو اب تک 3 لاکھ کے قریب اس سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور دوسرے نئے مسلمان جو دوسری قوموں میں سے اسلام میں داخل ہوں گے، یعنی ہندوؤں اور سکھوں اور یورپ اور امریکہ کے عیسائیوں میں سے، اور وہ بھی ایک گروہ اس سلسلے میں داخل ہو چکا ہے اور ہوتے جاتے ہیں۔ اسی زمانے کے بارے میں جو میرا زمانہ ہے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں خبر دیتا ہے، جس کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ آخری دنوں میں طرح طرح کے مذاہب پیدا ہو جائیں گے، اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر حملہ کرے گا، جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے، یعنی تعصب بہت بڑھ جائے گا، اور لوگ طلب حق کو چھوڑ کر خواہ نخواہ اپنے مذاہب کی حمایت کریں گے، اور کینے اور تعصب ایسے حد اعتدال سے گزر جائیں گے کہ ایک قوم دوسری قوم کو نگل لینا چاہے گی۔ تب انہی دنوں میں آسمان سے ایک فرقے کی بنیاد ڈالی جائے گی، اور خدا اپنے منہ سے اس فرقے کی حمایت کے لیے ایک کرنا بجائے گا، اور اس کرنا کی آواز سے ہر ایک سعید اس فرقے کی طرف کھنچ آئے گا، بجز ان لوگوں کے جو شقی ازلی ہیں، جو دوزخ کے بھرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن شریف کے اس میں الفاظ یہ ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سورہ کہف آیت 100۔ اور یہ بات کہ وہ نفخ کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی تفصیل وقتاً فوقتاً خود ظاہر ہوتی جائے گی۔ مجملاً صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ استعدادوں کو جنبش دینے کے لیے کچھ آسمانی کارروائی ظہور میں آئے گی اور ہولناک نشان ظاہر ہوں گے، تب سعید لوگ جاگ اٹھیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، کیا یہ وہی زمانہ نہیں جو قریب قیامت ہے جس کی نبیوں نے خبر دی ہے، اور کیا یہ وہی انسان نہیں جس کی نسبت اطلاع دی گئی تھی کہ اس امت میں سے وہ مسیح ہو کر آئے گا، وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔ تب جس کے دل میں ایک ذرا بھی سعادت اور رشد کا مادہ ہے، خدا تعالیٰ کے غضبناک نشانوں کو دیکھ کر ڈرے گا، اور طاقت بالا اس کو کھینچ کر حق کی طرف لے آئے گی، اور اس کے تمام تعصب اور کینے یوں جل جائیں گے جیسا کہ ایک خشک تنکا بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑ کر بھسم ہو جاتا ہے۔ غرض اس وقت ہر ایک رشید خدا کی آواز سن لے گا اور اس کی طرف کھینچا جائے گا، اور دیکھ لے گا کہ اب زمین اور آسمان دوسرے رنگ میں ہیں، نہ وہ زمین ہے اور نہ وہ آسمان، جیسا کہ مجھے پہلے اس سے کشفی رنگ میں دکھلایا گیا تھا کہ میں نے ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنایا، ایسا ہی عنقریب ہونے والا ہے۔ اور کشفی رنگ میں یہ بنانا میری طرف منسوب کیا گیا کیونکہ خدا نے اس زمانے کے لیے مجھے بھیجا ہے، لہذا اس نئے آسمان اور نئی زمین کا میں ہی موجب ہوا، اور ایسے استعارات خدا کی کلام میں بہت ہیں
لیکن اس جگہ شاید بعض نادانوں کو یہ اشکال پیش آوے کہ اگرچہ یہ تو صحیح مسلم اور بخاری میں آ چکا ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا، اور قرآن شریف میں بھی سورہ نور میں منکم کا لفظ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر ایک خلیفہ اسی امت میں سے ہوگا، اور آیت کما استخلف الذین من قبلہم النور 56 بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ کوئی امر غیر معمولی نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح صدر زمانہ اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں، جیسا کہ آیت کما ارسلنا الی فرعون رسولا سورہ مزمل آیت 16 سے ظاہر ہے، ایسا ہی آخر زمانہ اسلام میں دونوں سلسلوں موسوی اور محمدی کا اول اور آخر میں تطابق پورا کرنے کے لیے مسیح عیسیٰ کی ضرورت تھی، جس کی نسبت حدیث بخاری امامکم منکم اور حدیث مسلم امکم منکم وضاحت سے خبر دے رہی ہے۔ اگر اسی امت میں سے عیسیٰ بننے والا ابن مریم کیوں کر کہلا سکے؟ وہ تو مریم کا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ حدیثوں میں ابن مریم کا لفظ آیا ہے۔ پس یاد رہے کہ یہ وسوسہ جو نادانوں کے دلوں کو پکڑتا ہے، قرآن شریف میں سورہ تحریم میں اس شبے کا ازالہ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ تحریم میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے مشابہت دی گئی ہے، اور پھر اس میں عیسیٰ کی روح کے نفخ کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں صریح اشارہ کیا گیا ہے کہ اس امت میں سے کوئی فرد اول مریم کے درجے پر ہوگا اور پھر اس مریم میں نفخ روح کیا جائے گا، تب وہ اس درجے سے منتقل ہو کر ابن مریم کہلائے گا۔ اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ اگر یہی سچ ہے تو پھر تمہارے علامات میں بھی اس کی طرف کوئی اشارہ ہونا چاہیے تھا، اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ آج سے 25 برس پہلے یہی تصریح میری کتاب براہین احمدیہ حصص سابقہ میں موجود ہے، اور نہ صرف اشارہ بلکہ پوری وضاحت سے کتاب براہین احمدیہ حصص سابقہ میں ایک لطیف استعارہ کے رنگ میں مجھے ابن مریم ٹھہرایا گیا ہے۔ چاہیے کہ اول وہ کتاب ہاتھ میں لے لو اور پھر دیکھو کہ اس کی اوائل میں اول میرا نام خدا تعالیٰ نے مریم رکھا ہے اور فرمایا ہے یا مریم اسکن انتا وزوجک الجنہ، یعنی اے مریم تو اور تیری دوست جنت میں داخل ہو۔ پھر آگے چل کر کئی صفوں کے بعد جو ایک مدت پیچھے لکھے گئے تھے، خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے یا مریم نفخت فیک من لدنی روح الصدق، یعنی اے مریم میں نے تجھ میں صدق کی روح پھونک دی۔ بس یہ روح پھونکنا گویا روحانی حمل تھا، کیونکہ اس جگہ وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو مریم صدیقہ کی نسبت استعمال کیے گئے تھے۔ جب مریم صدیقہ میں روح پھونکی گئی تھی تو اس کے یہی معنی تھے کہ اس کو حمل ہو گیا تھا، جس حمل سے عیسیٰ پیدا ہوا۔ بس اس جگہ بھی اسی طرح فرمایا کہ تجھ میں روح پھونکی گئی، گویا یہ ایک روحانی حمل تھا۔ پھر آگے چل کر آخر کتاب میں مجھے عیسیٰ کر کے پکارا گیا، کیونکہ بعد نفخ ربانی مریمی حالت عیسیٰ بننے کے لیے مستعد ہوئی، جس کو استعارہ کے رنگ میں حمل قرار دیا گیا۔ پھر آخر اسی مریمی حالت سے عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ اسی رمز کے لیے کتاب کے آخر میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور کتاب کے اول میں مریم نام رکھا گیا۔ اب شرم اور حیا اور انصاف اور تقوی کی آنکھ سے اول سورہ تحریم میں اس آیت پر غور کرو، جس میں بعض افراد اس امت کو مریم سے نسبت دی گئی ہے، اور پھر مریم میں نفخ روح کا ذکر کیا گیا ہے جو اس حمل کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر بعد اس کے براہین احمدیہ حصص سابقہ کے یہ تمام مقامات پڑھو اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر خوف کرو کہ کس طرح اس نے پہلے میرا نام مریم رکھا اور پھر مریم میں نفخ روح کا ذکر کیا، اور آخر کتاب میں اسی مریم کے روحانی حمل سے مجھے عیسیٰ بنا دیا۔ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ہرگز انسان کی قدرت نہ تھی کہ دعوے سے ایک زمانہ دراز پہلے یہ لطیف معرف پیش بندی کے طور پر اپنی کتاب میں داخل کر دیتا۔ تم خود گواہ ہو کہ اس وقت اور اس زمانے میں مجھے اس آیت پر اطلاع بھی نہ تھی کہ میں اس طرح پر عیسیٰ مسیح بنایا جاؤں گا، بلکہ میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھتا تھا کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوگا، اور باوجود اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ حصص سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا، اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیشگوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب تھیں، وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ
کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، مگر پھر بھی میں متنبع نہ ہوا، اور براہین احمدیہ حصص سابقہ میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا اور شائع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور میری آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا نے بار بار کھول کر مجھ کو نہ سمجھایا کہ عیسیٰ بن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا، اس زمانے اور اس امت کے لیے تو ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہ میری غلط رائے جو براہین احمدیہ حصص سابقہ میں درج ہو گئی، یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک نشان تھا اور میری سادگی اور عدم بناوٹ پر گواہ تھا، مگر اب میں اس سخت دل قوم کا کیا علاج کروں کہ نہ قسم کو مانتے ہیں، نہ نشانوں پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ خدا تعالیٰ کی ہدایتوں پر غور کرتے ہیں۔ آسمان نے بھی نشان دکھلائے اور زمین نے بھی، مگر ان کی آنکھیں بند ہیں، اب نہ معلوم خدا انہیں کیا دکھلائے گا۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ ہی نہیں رکھا، بلکہ ابتدا سے انتہا تک جس قدر انبیاء علیہم السلام کے نام تھے وہ سب میرے نام رکھ دیے ہیں۔ چنانچہ براہین احمدیہ حصص سابقہ میں میرا نام آدم رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اردت ان استخلف فخلقت آدم۔ دیکھو براہین احمدیہ حصص سابقہ صفحہ 492۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا خلق آدم فاکرمہ۔ دیکھو براہین احمدیہ حصص سابقہ صفحہ 504۔ دونوں فکروں کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا، یعنی اس عاجز کو۔ پھر فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں تمام سیر کرا دیا۔ پیدا کیا اس آدم کو، پھر اس کو بزرگی دی۔ ایک ہی رات میں سیر کرانے سے مقصد یہ ہے کہ اس کی تمام تکمیل ایک ہی رات میں کر دی، اور صرف 4 پہر میں اس کے سلوک کو کمال تک پہنچایا۔ اور خدا نے جو میرا نام آدم رکھا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر بنی آدم کی روحانیت پر موت آ گئی تھی، بس خدا نے نئی زندگی کے سلسلے کا مجھے آدم ٹھہرایا۔ اور اس مختصر فکرے میں یہ پیشگوئی پوشیدہ ہے کہ جیسا کہ آدم کی نسل تمام دنیا میں پھیل گئی، ایسا ہی میری یہ روحانی نسل اور نیز ظاہری نسل بھی تمام دنیا میں پھیلے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ فرشتوں نے آدم کے خلیفہ بنانے پر اعتراض کیا، اور خدا تعالیٰ نے اس اعتراض کو رد کر کے کہا کہ آدم کے حالات جو مجھے معلوم ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں، یہی واقعہ میرے پر صادق آتا ہے، کیونکہ براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں یہ وحی الہی درج ہے کہ لوگ میری نسبت ایسے ہی اعتراض کریں گے جیسے کہ آدم علیہ السلام پر کیے گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ جَاهِلٌ أَوْ مَجْنُونٌ، یعنی تجھے لوگ ہنسی کی جگہ بنا لیں گے اور کہیں گے کہ کیا یہی شخص خدا نے مبعوث فرمایا ہے، یہ تو جاہل ہے یا دیوانہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ انہیں حصص براہین احمدیہ میں فرماتا ہے انت منی بمنزلۃ لا یعلمها الخلق، یعنی تیرا میرے نزدیک وہ مقام ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ یہ جواب اسی قسم کا ہے جیسا کہ آدم کی نسبت قرآن شریف میں ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، سورہ بقرہ آیت 31۔ بلکہ یہی آیتیں بائیں نہیں، اگرچہ براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں نہیں، مگر دوسری کتابوں میں میری نسبت بھی وحی الہی ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ تیسری، آدم سے مجھے یہ بھی مناسبت ہے، آدم توام کے طور پر پیدا ہوا اور میں بھی توام پیدا ہوا، پہلے لڑکی پیدا ہوئی بعدہ میں، اور بئیں ہما میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور میں جمعے کے روز پیدا ہوا تھا، اور آدم کا حوا سے پہلے پیدا ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سلسلہ دنیا کا مبدا ہے، اور میرا اپنی توام ہمشیرہ سے بعد میں پیدا ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں دنیا کے سلسلے کے خاتمے پر آیا ہوں۔ چنانچہ 6,000 کے آخر میں میری پیدائش ہے، اور قمری حساب کی روح سے اب 7واں ہزار جاتا ہے۔
اسی طرح براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام نوح بھی رکھا ہے اور میری نسبت فرمایا ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یعنی میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا اور ظالموں کی شفاعت کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کر کہ میں ان کو غرق کروں گا۔ خدا نے نوح کے زمانے میں ظالموں کو قریباً 1000 سال تک مہلت دی تھی، اور اب بھی خیر القرون کی 3 صدیوں کو علیحدہ رکھ کر 1000 برس ہی ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے اب یہ زمانہ اس وقت پر آ پہنچتا ہے جبکہ نوح کی قوم عذاب سے ہلاک کی گئی تھی، اور خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اصنع الفلک بأعیننا ووحینا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی میری آنکھوں کے روبرو اور میرے حکم سے کشتی بنا۔ وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ نہ تجھ سے بلکہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے، یہی بیعت کی کشتی ہے جو انسانوں کی جان اور ایمان بچانے کے لیے ہے۔ لیکن بیعت سے مراد وہ بیعت نہیں جو صرف زبان سے ہوتی ہے اور دل اس سے غافل بلکہ روگردان ہے۔ بیعت کے معنی بیچ دینے کے ہیں، بس جو شخص در حقیقت اپنی جان اور مال اور آبرو کو اس راہ میں بیچتا نہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ خدا کے نزدیک بیعت میں داخل نہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ظاہری بیعت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک زنی کا مادہ بھی ہنوز ان میں کامل نہیں، اور ایک کمزور بچے کی طرح ہر ایک ابتلا کے وقت ٹھوکر کھاتے ہیں، اور بعض بدقسمت ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے کتا مردار کی طرف۔ بس میں کیوں کر کہوں کہ وہ حقیقی طور پر بیعت میں داخل ہیں؟ مجھے وقتاً فوقتاً ایسے آدمیوں کا علم بھی دیا جاتا ہے، مگر اذن نہیں دیا جاتا کہ ان کو مطلع کروں۔ کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کیے جائیں گے، اور کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کیے جائیں گے، بس مقام خوف ہے۔ اسی طرح براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام ابراہیم بھی رکھا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا، سلام علیکہ یا ابراہیم۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 558، یعنی اے ابراہیم تجھ پر سلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بہت برکتیں دی تھیں، وہ ہمیشہ دشمنوں کے حملوں سے سلامت رہا۔ بس میرا نام ابراہیم رکھ کر خدا تعالیٰ یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایسا ہی اس ابراہیم کو برکتیں دی جائیں گی، مخالف اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، جیسا کہ اسی براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے، بورکتا یا احمد وکانا ما بارک اللہ فیکا حقاً فیکا، یعنی اے احمد تجھے مبارک کیا گیا، یہ تیرا ہی حق تھا۔ اور انہی حصص سابقہ براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور جس طرح ابراہیم سے خدا نے خاندان شروع کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میری نسبت فرماتا ہے، سبحان اللہ زیادہ مجدہ کا ینقطع آباؤ کا ویبدأ منکا، یعنی خدا پاک ہے جس نے تیری بزرگی کو زیادہ کیا، وہ تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع کر دے گا اور ابتدا خاندان کا تجھ سے کرے گا۔ اور ابراہیم سے خدا کی محبت ایسی صاف تھی کہ اس نے اس کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے کام دکھلائے، اور غم کے وقت اس نے ابراہیم کو خود تسلی دی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام ابراہیم رکھ کر فرماتا ہے، سلام علی ابراہیم صافیناہ ونجیناہ من الغم ففرجنا بذالک، صفحہ 561، یعنی اس ابراہیم پر سلام، ہماری اس سے محبت صافی ہے، اس میں کوئی کدورت نہیں، اور ہم اس کو غم سے نجات دیں گے۔ یہ محبت ہم سے ہی مخصوص ہے، کوئی دوسرا اس کا ایسا محب نہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام ابراہیم رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، یا ابراہیم عارض عن ھذا انہ عمل غیر صالح انما انت مذکر وما انت علیہم بمسیطر، صفحہ 510، یعنی اے ابراہیم اس شخص سے الگ ہو جا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے،
تیرا کام یاد دلانا ہے، تو ان پر داروغہ تو نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض اپنی قوم کے لوگوں سے اور قریب رشتوں سے قطع تعلق کرنا پڑا تھا، بس میری نسبت یہ پیش گوئی تھی کہ تمہیں بھی بعض قوم کے قریب لوگوں سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ ایک اور جگہ براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام ابراہیم رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَنَظَرْنَا إِلَيْكَ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِیم، دیکھو صفحہ 240۔ یعنی ہم نے اس ابراہیم کی طرف نظر کی اور کہا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ یہ آئندہ زمانے کے لیے ایک پیشگوئی ہے، اور جہاں تک اس وقت میرا خیال ہے یہ ان خوفناک مقدمات کے لیے بشارت ہے جن میں جان اور عزت کے تلف ہونے کا اندیشہ تھا، جیسا کہ ڈاکٹر مارٹن کلارک کا میرے پر استغاثہ، اقدام قتل اور کرم دین کا مقدمہ، اور آگ سے مراد اس جگہ وہ آگ ہے جو حکام کے غضب اور اشتعال سے پیدا ہوتی ہے، اور حاصل مطلب یہ ہے کہ ہم غضب اور اشتعال کی آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے اور سلامتی سے مخلصی ہوگی۔ اور اسی طرح براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام یوسف بھی رکھا گیا ہے، اور مشابہت کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ایسا ہی براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام موسیٰ رکھا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلطف بالناس وترحم علیہم انت فیہم بمنزلۃ موسیٰ واصبر علی ما یقولون، دیکھو صفحہ 508 براہین احمدیہ حصص سابقہ۔ یعنی لوگوں سے لطف اور مدارات سے پیش آ، تو ان میں موسیٰ کی طرح ہے، اور ان کی دل آزار باتوں پر صبر کرتا رہے۔ یعنی موسیٰ بڑا حلیم تھا، اور ہمیشہ بنی اسرائیل آئے دن مرتد ہوتے تھے اور موسیٰ پر حملے کرتے، اور بعض اوقات کئی بیہودہ الزام اس پر لگاتے تھے، مگر موسیٰ ہمیشہ صبر کرتا تھا اور ان کا شفیع تھا۔ موسیٰ ان کو ایک جلتے ہوئے تنور سے نکال لایا اور فرعون کے ہاتھ سے نجات دی، اور موسیٰ نے فرعون کے سامنے بڑے بڑے ہولناک معجزے دکھائے۔ بس اس نام کے رکھنے میں یہ پیشگوئی بھی ہے کہ ایسا ہی اس جگہ بھی ہوگا۔ اسی طرح خدا نے براہین احمدیہ حصص سابقہ میں میرا نام داؤد بھی رکھا، جس کی تفصیل عنقریب اپنے موقع پر آئے گی۔ ایسا ہی براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام سلیمان بھی رکھا، اور اس کی تفصیل بھی عنقریب آئے گی۔ ایسا ہی براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام احمد اور محمد بھی رکھا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبوت ہیں، ویسا ہی یہ عاجز خاتم ولایت ہے۔ اور بعد اس کے میری نسبت براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں یہ بھی فرمایا یری اللہ فی خلل الانبیاء، یعنی رسول خدا تمام گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے پیرایوں میں۔ اس وحی الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں، اب وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی، ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں سے اس عاجز کو کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے خواص یا واقعات میں سے اس عاجز کو حصہ نہیں دیا گیا۔ ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے، اسی پر خدا نے مجھے اطلاع دی، اور اس میں یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جانی دشمن اور سخت مخالف جو عناد میں حد سے بڑھ گئے تھے، ان کو طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کیا گیا۔ اس زمانے کے اکثر لوگ بھی ان سے مشابہ ہیں اگر وہ توبہ نہ کریں۔ غرض اس وحی الہی میں یہ جتلانا منظور ہے کہ یہ زمانہ جامع کمالات اخیار و کمالات اشرار ہے، اور اگر خدا تعالیٰ رحم نہ کرے تو اس زمانے کے شریر تمام گزشتہ عذابوں کے مستحق ہیں، یعنی اس زمانے میں تمام گزشتہ عذاب جمع ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلی امتوں میں کوئی قوم طاعون سے مری، کوئی قوم صاعقہ سے، اور کوئی قوم زلزلے سے، اور کوئی قوم پانی کے طوفان سے، اور کوئی قوم آندھی کے طوفان سے، اور کوئی قوم خسف سے، اسی طرح اس زمانے کے لوگوں کو ایسے عذابوں سے ڈرنا چاہیے اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں، کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ تمام مواد موجود ہیں، محض علم الہی نے مہلت دے رکھی ہے۔ یہ فکرہ کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء بہت تفصیل کے لائق ہے،
کا ये पंजुम हिस्सा बराहीन मुतहम्मल नहीं हो सकता, सिर्फ इस कदर इजमालन काफ़ी है कि हर एक गुज़िश्ता नबी की आदत और ख़ासियत और वाक़यात में से कुछ मुझ में है, और जो कुछ खुदा ताला ने गुज़िश्ता नबियों के साथ रंगारंग तरीक़ों में नुसरत और ताईद के मामलात किए हैं, उन मामलात की नज़ीर भी मेरे साथ ज़ाहिर की गई है और की जाएगी। और यह अम्र सिर्फ इसराइली नबियों के साथ ख़ास नहीं, बल्कि कुल दुनिया में जो नबी गुज़रे हैं उनकी मिसालें और उनके वाक़यात मेरे साथ और मेरे अंदर मौजूद हैं। और हिंदुओं में जो एक नबी गुज़रा है जिसका नाम कृष्ण था, वो भी इसमें दाखिल है। अफसोस के जैसे दाऊद नबी पर शरीर लोगों ने फिस्क व फजूर की तोहमतें लगाईं, ऐसी ही तोहमतें कृष्ण पर भी लगाई गई हैं। और जैसा कि दाऊद खुदा ताला का पहलवान और बड़ा बहादुर था और खुदा उससे प्यार करता था, वैसा ही आर्यावर्त में कृष्ण था। बस ये कहना दुरुस्त है कि आर्यावर्त का दाऊद कृष्ण ही था और इसराइली नबियों का कृष्ण दाऊद ही था। और ये बिल्कुल सही है कि हम कहें कि दाऊद कृष्ण था या कृष्ण दाऊद था, क्योंकि ज़माना अपने अंदर एक गर्दिश दौरी रखता है, और नेक हों या बद हों, बार बार दुनिया में उनकी अमसाल पैदा होते रहते हैं। और इस ज़माने में खुदा ने चाहा कि जिस कदर नेक और रास्तबाज मुक़द्दस नबी गुजर चुके हैं, एक ही शख्स के वजूद में उनके नमूने ज़ाहिर किए जाएं, तो वो मैं हूँ। इसी तरह इस ज़माने में तमाम बदों के नमूने भी ज़ाहिर हुए, फ़िरौन हो या वो यहूद हों जिन्होंने हज़रत मसीह को सलीब पर चढ़ाया, या अबू जहल हो, सबकी मिसालें इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में याजूज माजूज के ज़िक्र के वक्त इसी की तरफ इशारा फरमाया है। इसी तरह खुदा ताला ने मेरा नाम ज़ुल्करनैन भी रखा, क्योंकि खुदा ताला की मेरी निस्बत ये वही है मुक़द्दस कि जरीउल्लाह फ़ी हुलल अंबिया। इसके ये माने हैं कि खुदा का रसूल तमाम नबियों के पैरायों में ये चाहती है कि मुझ में ज़ुल्करनैन के भी सिफ़ात हों, क्योंकि सूरह कहफ से साबित है कि ज़ुल्करनैन भी साहिब वही था। खुदा ताला ने उसकी निस्बत फरमाया है, कुलना या ज़ुल्करनैन, सूरह कहफ आयत 87। बस इस वही इलाही की रूह से कि जरीउल्लाह फ़ी हुलल अंबिया, इस उम्मत के लिए ज़ुल्करनैन मैं हूँ, और कुरान शरीफ में मिसाली तौर पर मेरी निस्बत पेशगोई मौजूद है, अगर उनके लिए जो फिरासत रखते हैं। ये तो जाहिर है कि ज़ुल्करनैन वो होता है जो 2 सदियों को पाने वाला हो। और मेरी निस्बत ये अजीब बात है कि इस ज़माने के लोगों ने जिस कदर अपने अपने तौर पर सदियों की तकसीम कर रखी है, उन तमाम तकसीमों के लिहाज से जब देखा जाए तो जाहिर होगा कि मैंने हर एक कौम की 2 सदियों को पा लिया है। मेरी उम्र इस वक्त तखमीनन 67 साल है, और जाहिर है इस हिसाब से जैसा कि मैंने 2 हिजरी सदियों को पा लिया है, ऐसा ही 2 ईसाई सदियों को भी पा लिया है, और ऐसा ही 2 हिंदी सदियों को भी, जिनका सन विक्रमाजीत से शुरू होता है। और मैंने जहाँ तक मुमकिन था कदीम ज़माने के तमाम ममालिक शर्की और गरबी की मुकर्रर शुदा सदियों का मुलाहिज़ा किया है। कोई कौम ऐसी नहीं जिसकी मुकर्रर करदा सदियों में से 2 सदियाँ मैंने न पाई हों। और बाज़ अहादीस में भी आ चुका है कि आने वाले मसीह की एक ये भी अलामत है कि वो ज़ुल्करनैन होगा। गरज बमूजिब नस्से वही इलाही के मैं ज़ुल्करनैन हूँ, और जो कुछ खुदा ताला ने कुरान शरीफ की इन आयतों की निस्बत जो सूरह कहफ में ज़ुल्करनैन के किस्से के बारे में हैं, मेरे पर पेशगोई के रंग में माने खोले हैं, मैं ज़ैल में उनको बयान करता हूँ। मगर याद रहे कि पहले मानों से इनकार नहीं है, वो गुज़िश्ता से मुतल्लिक हैं और ये आइंदा के मुतल्लिक। तो कुरान शरीफ सिर्फ किस्सा गो की तरह नहीं है, बल्कि उसके हर एक किस्से के नीचे एक पेशगोई है। और ज़ुल्करनैन का किस्सा मसीह मौत के ज़माने के लिए एक पेशगोई अपने अंदर रखता है, जैसा कि कुरान शरीफ की इबारत ये है, यसअलूनका अन ज़िल्करनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, सूरह अल-कहफ आयत 84। हाशिया, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ज़ुल्करनैन का ज़िक्र सिर्फ गुज़िश्ता ज़माने से वाबस्ता नहीं, बल्कि आइंदा ज़माने में भी एक ज़ुल्करनैन आने वाला है, और गुज़िश्ता का ज़िक्र तो एक थोड़ी सी बात है। हाशिया ख़त्म। यानी ये लोग तुझसे ज़ुल्करनैन का हाल दरियाफ्त करते हैं,
ان کو کہو کہ میں ابھی تھوڑا سا تذکرہ ذوالقرنین کا تم کو سناؤں گا، اور پھر بعد اس کے فرمایا انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، سورہ الکہف آیت 85۔ یعنی ہم اس کو یعنی مسیح موعود کو جو ذوالقرنین بھی کہلائے گا روئے زمین پر ایسا مستحکم کریں گے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور ہم ہر طرح سے ساز و سامان اس کو دے دیں گے اور اس کی کاروائیوں کو سہل اور آسان کر دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ وہی براہین احمدیہ حصص سابقہ میں بھی میری نسبت ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لک سہولۃ فی کل امر، کیا ہم نے ہر ایک امر میں تیرے لیے آسانی نہیں کر دی؟ یعنی کیا ہم نے تمام وہ سامان تیرے لیے میسر نہیں کر دیے جو تبلیغ اور اشاعت حق کے لیے ضروری تھے؟ جیسا کہ ظاہر ہے اس نے میرے لیے وہ سامان تبلیغ اور اشاعت حق کے میسر کر دیے جو کسی نبی کے وقت میں موجود نہ تھے۔ تمام قوموں کی آمد و رفت کی راہیں کھولی گئیں، طے مسافرت کے لیے وہ آسانیاں کر دی گئیں کہ برسوں کی راہیں دنوں میں طے ہونے لگیں، اور خبر رسانی کے وہ ذریعے پیدا ہوئے کہ ہزاروں کو اس کی خبریں چند منٹوں میں آنے لگیں۔ ہر ایک قوم کی وہ کتابیں شائع ہوئیں جو مخفی اور مستور تھیں، اور ہر ایک چیز کے بہم پہنچانے کے لیے ایک سبب پیدا کیا گیا۔ کتابوں کے لکھنے میں جو جو دقتیں تھیں وہ چھاپا خانوں سے دفع اور دور ہو گئیں، یہاں تک کہ ایسی ایسی مشینیں نکلی ہیں کہ ان کے ذریعے سے 10 دن میں کسی مضمون کو اس کثرت سے چھاپ سکتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں 10 سال میں بھی وہ مضمون قید تحریر میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور پھر ان کے شائع کرنے کے اس قدر حیرت انگیز سامان نکل آئے ہیں کہ ایک تحریر صرف 40 دن میں تمام دنیا کی آبادی میں شائع ہو سکتی ہے، اور اس زمانے سے پہلے ایک شخص بشرطے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو 100 برس تک بھی اس وسیع اشاعت پر قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بعد اس کے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ سورہ الکہف آیت 86 تا 89۔ یعنی جب ذوالقرنین کو جو مسیح موعود ہے ہر ایک طرح کے سامان دیے جائیں گے، پس وہ ایک سامان کے پیچھے پڑے گا، یعنی وہ مغربی ممالک کی اصلاح کے لیے کمر باندھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ آفتاب صداقت اور حقانیت ایک کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو گیا، اور اس غلیظ چشمے اور تاریکی کے پاس ایک قوم کو پائے گا جو مغربی قوم کہلائے گی، یعنی مغربی ممالک میں عیسائیت کے مذہب والوں کو نہایت تاریکی میں مشاہدہ کرے گا، نہ ان کے مقابل پر آفتاب ہوگا جس سے وہ روشنی پا سکیں، اور نہ ان کے پاس پانی صاف ہوگا جس کو وہ پیویں، یعنی ان کی علمی و عملی حالت نہایت خراب ہوگی، اور وہ روحانی روشنی اور روحانی پانی سے بے نصیب ہوں گے۔ تب ہم ذوالقرنین یعنی مسیح موعود کو کہیں گے کہ تیرے اختیار میں ہے، چاہے تو ان کو عذاب دے، یعنی عذاب نازل ہونے کے لیے بد دعا کرے، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں مروی ہے، یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا شیوہ اختیار کرے۔ تب ذوالقرنین یعنی مسیح موعود جواب دے گا کہ ہم اسی کو سزا دلانا چاہتے ہیں جو ظالم ہو، وہ دنیا میں بھی ہماری بد دعا سے سزا یاب ہوگا اور پھر آخرت میں سخت عذاب دیکھے گا۔ لیکن جو شخص سچائی سے منہ نہیں پھیرے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو نیک بدلہ دیا جائے گا، اور اس کو انہی کاموں کی بجا آوری کا حکم ہوگا جو سہل ہیں اور آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ مسیح موعود کے حق میں پیش گوئی ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا جبکہ مغربی ممالک کے لوگ نہایت تاریکی میں پڑے ہوں گے، اور آفتاب صداقت ان کے سامنے سے بالکل ڈوب جائے گا، اور ایک گندے اور بدبودار چشمے میں ڈوبے گا، یعنی بجائے سچائی کے بدبودار عقائد اور اعمال ان میں پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہی ان کا پانی ہوگا جس کو وہ پیتے ہوں گے، اور روشنی کا نام و نشان نہ ہوگا، تاریکی میں پڑے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی حالت عیسائی مذہب کی آج کل ہے، جیسا کہ قرآن شریف نے ظاہر فرمایا ہے، اور عیسائیت کا بھاری مرکز ممالک مغربیہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا۔ سورہ الکہف آیت 90-92۔ یعنی پھر ذوالقرنین جو مسیح موعود ہے، جس کو ہر ایک سامان عطا کیا جائے گا، ایک اور سامان کے پیچھے پڑے گا، یعنی ممالک مشرقیہ کے لوگوں کی حالت پر نظر ڈالے گا، اور وہ جگہ جس سے سچائی کا آفتاب نکلتا ہے اس کو ایسا پائے گا کہ ایک ایسی نادان قوم پر آفتاب نکلا ہے جس کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بھی سامان نہیں، یعنی وہ لوگ ظاہر پرستی اور افراد کی دھوپ سے جلتے ہوں گے اور حقیقت سے بے خبر ہوں گے، اور ذوالقرنین یعنی مسیح موعود کے پاس حقیقی راحت کا سامان سب کچھ ہوگا جس کو ہم خوب جانتے ہیں، مگر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے، اور وہ لوگ افراد کی دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ بھی پناہ نہیں رکھتے ہوں گے، نہ گھر، نہ سایہ دار درخت، نہ کپڑے جو گرمی سے بچا سکیں۔ اس لیے آفتاب صداقت جو طلوع کرے گا ان کی ہلاکت کا موجب ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو آفتاب ہدایت کی روشنی تو ان کے سامنے موجود ہے اور اس گروہ کی طرح نہیں ہیں جن کا آفتاب غروب ہو چکا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس آفتاب ہدایت سے بجز اس کے کوئی فائدہ نہیں کہ دھوپ سے چمڑا ان کا جل جائے اور رنگ سیاہ ہو جائے اور آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہے۔ حاشیہ: اس جگہ خدا تعالیٰ کو یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مسیح موعود کے وقت 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ تفرید کی راہ لے گا جو روشنی کو بالکل کھو بیٹھے گا، اور دوسرا گروہ افراد کی راہ اختیار کرے گا جو تواضع اور انکسار اور فروتنی سے روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا بلکہ خیرہ تباہ ہو کر مقابلہ کرنے والے کی طرح روحانی دھوپ کے سامنے محض بارانہ ہونے کی حالت میں کھڑا ہوگا۔ مگر تیسرا گروہ میانہ حالت میں ہوگا، وہ مسیح موعود سے چاہیں گے کہ کسی طرح یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچ جائیں، اور یاجوج ماجوج اجیج کے لفظ سے نکلا ہے، یعنی وہ قوم جو آگ کے استعمال کرنے میں ماہر ہے۔ حاشیہ ختم۔ اس تقسیم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح موعود کا اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے کے لیے 3 قسم کا دور ہوگا۔ اول، اس قوم پر نظر ڈالے گا جو آفتاب ہدایت کو کھو بیٹھے ہیں اور ایک تاریکی اور کیچڑ کے چشمے میں بیٹھے ہیں۔ دوسرا دورہ اس کا ان لوگوں پر ہوگا جو ننگ دھڑنگ آفتاب کے سامنے بیٹھے ہیں، یعنی ادب سے اور حیا سے اور تواضع سے اور نیک زن سے کام نہیں لیتے، میرے ظاہر پرست ہیں، گویا آفتاب کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی فیض آفتاب سے بے نصیب ہیں، اور ان کو آفتاب سے بجز جلنے کے اور کوئی حصہ نہیں۔ یہ ان مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جن میں مسیح موعود ظاہر تو ہوا مگر وہ انکار اور مقابلہ سے پیش آئے اور حیا اور ادب اور حسن زن سے کام نہ لیا، اس لیے سعادت سے محروم رہ گئے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ الکہف آیت 93 تا 103۔ کہ ذوالقرنین یعنی مسیح موعود ایک اور سامان کے پیچھے پڑے گا
اور جب وہ ایک ایسے موقع پر پہنچے گا، یعنی جب وہ ایک ایسا نازک زمانہ پائے گا جس کو بین السدین کہنا چاہیے، یعنی دو پہاڑوں کے بیچ، مطلب یہ کہ ایسا وقت پائے گا جبکہ دو طرفہ خوف میں لوگ پڑے ہوں گے اور ضلالت کی طاقت حکومت کی طاقت کے ساتھ مل کر خوفناک نظارہ دکھائے گی، تو ان دونوں طاقتوں کے ماتحت ایک قوم کو پائے گا جو اس کی بات کو مشکل سے سمجھیں گے، یعنی غلط خیالات میں مبتلا ہوں گے اور بباعث غلط عقائد مشکل سے اس ہدایت کو سمجھیں گے جو وہ پیش کرے گا، لیکن آخر کار سمجھ لیں گے اور ہدایت پا لیں گے۔ اور یہ تیسری قوم ہے جو مسیح موعود کی ہدایات سے فیضیاب ہوں گے، تب وہ اس کو کہیں گے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے زمین پر فساد مچا رکھا ہے، بس اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر دیں تا آپ ہم میں اور ان میں کوئی روک بنا دیں۔ وہ جواب میں کہے گا کہ جس بات پر خدا نے مجھے قدرت بخشی ہے وہ تمہارے چندوں سے بہتر ہے، ہاں اگر تم نے کچھ مدد کرنی ہو تو اپنی طاقت کے موافق کرو تا میں تم میں اور ان میں ایک دیوار کھینچ دوں، یعنی ایسے طور پر ان پر حجت پوری کروں کہ وہ کوئی تان تشنیع اور اعتراض کا تم پر حملہ نہ کر سکیں۔ لوہے کی سلیں مجھے لا دو تا آمد و رفت کی راہوں کو بند کیا جائے، یعنی اپنے تئیں میری تعلیم اور دلائل پر مضبوطی سے قائم کرو اور پوری استقامت اختیار کرو، اور اس طرح پر خود لوہے کی سل بن کر مخالفانہ حملوں کو روکو اور پھر سلوں میں آگ پھونکو جب تک کہ وہ خود آگ بن جائیں، یعنی محبت الہی اس قدر اپنے اندر بھڑکاؤ کہ خود الہی رنگ اختیار کرو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے کمال محبت کی یہی علامت ہے کہ محب میں ذلی طور پر الہی صفات پیدا ہو جائیں، اور جب تک ایسا ظہور میں نہ آوے تب تک دعوی محبت جھوٹ ہے۔ محبت کاملہ کی مثال بعین ہی لوہے کی وہ حالت ہے جبکہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس قدر آگ اس میں اثر کرے کہ وہ خود آگ بن جائے، بس اگرچہ وہ اپنی اصلیت میں لوہا ہے، آگ نہیں ہے، مگر چونکہ آگ نہایت درجہ اس پر غلبہ کر گئی ہے اس لیے آگ کے صفات اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ آگ کی طرح جلا سکتا ہے، آگ کی طرح اس میں روشنی ہے۔ بس محبت الہیہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اس رنگ سے رنگین ہو جائے، اور اگر اسلام اس حقیقت تک پہنچا نہ سکتا تو وہ کچھ چیز نہ تھا، لیکن اسلام اس حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اول انسان کو چاہیے کہ لوہے کی طرح اپنی استقامت اور ایمانی مضبوطی میں بن جائے، کیونکہ اگر ایمانی حالت خس و خاشاک کی طرح ہے تو آگ اس کو چھوتے ہی بھسم کر دے گی، پھر کیوں کر وہ آگ کا مظہر بن سکتا ہے۔ افسوس، بعض نادانوں نے عبودیت کے اس تعلق کو جو ربوبیت کے ساتھ ہے، جس سے ذلی طور پر صفات الہیہ بندے میں پیدا ہوتے ہیں، نہ سمجھ کر میری اس وحی من اللہ پر اعتراض کیا ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، یعنی تیری یہ بات ہے کہ جب تو ایک بات کو کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا، یہ میری طرف سے نہیں ہے، اور اس کی تصدیق اکابر صوفیاء اسلام کر چکے ہیں، جیسا کہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتوح الغیب میں یہی لکھا ہے، اور عجیب تر یہ کہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی آیت پیش کی ہے۔ افسوس، لوگوں نے صرف رسمی ایمان پر کفایت کر لی ہے، اور پوری معرفت کی طلب ان کے نزدیک کفر ہے، اور خیال کرتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی چیز نہیں، اور اس سے منکر ہیں کہ کسی سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ یقینی اور واقعی طور پر ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس قدر ان کا خیال ہے کہ دلوں میں القاء تو ہوتا ہے، مگر نہیں معلوم کہ وہ القاء شیطانی ہے یا رحمانی ہے، اور نہیں سمجھتے کہ ایسے القاء سے ایمانی حالت کو فائدہ کیا ہوا اور کون سی ترقی ہوئی، بلکہ ایسا القاء تو ایک سخت ابتلا ہے جس میں معصیت کا اندیشہ یا ایمان جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر ایسی مشتبہ وحی میں جو نہیں معلوم شیطان سے ہے یا رحمان سے ہے کسی کو تاکیدی حکم ہو کہ یہ کام کر، تو اگر اس نے وہ کام نہ کیا
اس خیال سے کہ شاید یہ شیطان نے حکم دیا ہے اور دراصل وہ خدا کا حکم تھا، تو یہ انحراف موجب معصیت ہوا، اور اگر اس حکم کو بجا لایا اور اصل میں شیطان کی طرف سے وہ حکم تھا تو اس سے ایمان گیا۔ بس ایسے الہام پانے والوں سے وہ لوگ اچھے رہے جو ایسے خطرناک الہامات سے جن میں شیطان بھی حصہ دار ہو سکتا ہے محروم ہیں۔ ایسے عقیدے کی حالت میں عقل بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ممکن ہے کہ کوئی الہام الہی ایسا ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تھا، جس کی تعمیل میں اس کے بچے کی جان خطرے میں پڑتی تھی، یا جیسا کہ خضر علیہ السلام کا الہام تھا جس نے بظاہر حال ایک نفس زکیہ کا ناحق خون کیا، اور چونکہ ایسے امور بظاہر شریعت کے برخلاف ہیں اس لیے شیطانی دخل کے احتمال سے کون ان پر عمل کرے گا اور بوجہ عدم تعمیل معصیت میں گرے گا۔ ممکن ہے کہ شیطان لعین کوئی ایسا حکم دے کہ بظاہر شریعت کے مخالف معلوم نہ ہو اور دراصل بہت فتنہ اور تباہی کا موجب ہو، یا پوشیدہ طور پر ایسے امور ہوں جو موجب سلب ایمان ہوں۔ بس ایسے مکالمہ مخاطبہ سے فائدہ کیا ہوا؟ پھر آیات متذکرہ بالا کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین یعنی مسیح موعود اس قوم کو جو یاجوج ماجوج سے ڈرتی ہے کہے گا کہ مجھے تانبا لا دو کہ میں اس کو پگھلا کر اس دیوار پر انڈیل دوں گا۔ پھر بعد اس کے یاجوج ماجوج طاقت نہیں رکھیں گے کہ ایسی دیوار پر چڑھ سکیں یا اس میں سوراخ کر سکیں۔ یاد رہے کہ لوہا اگرچہ بہت دیر تک آگ میں رہ کر آگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے مگر مشکل سے پگھلتا ہے، مگر تانبا جلد پگھل جاتا ہے، اور سالک کے لیے خدا تعالیٰ کی راہ میں پگھلنا بھی ضروری ہے۔ بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے مستعد دل اور نرم طبیعتیں لاؤ کہ جو خدا تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھ کر پگھل جائیں، کیونکہ سخت دلوں پر خدا تعالیٰ کے نشان کچھ اثر نہیں کرتے۔ لیکن انسان شیطانی حملے سے تب محفوظ ہوتا ہے کہ اول استقامت میں لوہے کی طرح ہو، اور پھر وہ لوہا خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ سے آگ کی صورت پکڑ لے، اور پھر دل پگھل کر اس لوہے پر پڑے اور اس کو منتشر اور پراگندہ ہونے سے تھام لے۔ سلوک تمام ہونے کے لیے یہ تین ہی شرطیں ہیں جو شیطانی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے سد سکندری ہیں، اور شیطانی روح اس دیوار پر چڑھ نہیں سکتی اور نہ اس میں سوراخ کر سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ خدا کی رحمت سے ہوگا اور اس کا ہاتھ یہ سب کچھ کرے گا، انسانی منصوبوں کا اس میں دخل نہیں ہوگا۔ اور جب قیامت کے دن نزدیک آ جائیں گے تو پھر دوبارہ فتنہ برپا ہو جائے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ذوالقرنین کے زمانے میں جو مسیح موعود ہے، ہر ایک قوم اپنے مذہب کی حمایت میں اٹھے گی، اور جس طرح ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے ایک دوسرے پر حملہ کریں گے۔ اتنے میں آسمان پر کرناب پھونکی جائے گی، یعنی آسمان کا خدا مسیح موعود کو مبعوث فرما کر ایک تیسری قوم پیدا کر دے گا اور ان کی مدد کے لیے بڑے بڑے نشان دکھلائے گا، یہاں تک کہ تمام شہید لوگوں کو ایک مذہب پر یعنی اسلام پر جمع کر دے گا، اور وہ مسیح کی آواز سنیں گے اور اس کی طرف دوڑیں گے۔ تب ایک ہی چوپان اور ایک ہی گلہ ہوگا، اور وہ دن بڑے سخت ہوں گے، اور خدا ہیبت ناک نشانوں کے ساتھ اپنا چہرہ ظاہر کر دے گا، اور جو لوگ کفر پر اصرار کرتے ہیں وہ اسی دنیا میں بباعث طرح طرح کی بلاؤں کے دوزخ کا منہ دیکھ لیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری کلام سے پردہ میں تھیں اور جن کے کان میرے حکم کو سن نہیں سکتے تھے۔ کیا ان منکروں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ امر سہل ہے کہ عاجز بندوں کو خدا بنا دیا جائے اور میں معطل ہو جاؤں؟ اس لیے ہم ان کی ضیافت کے لیے اسی دنیا میں جہنم کو نمودار کر دیں گے، یعنی بڑے بڑے ہولناک نشان ظاہر ہوں گے، اور یہ سب نشان اس کے مسیح موعود کی سچائی پر گواہی دیں گے۔ اس کریم کے فضل کو دیکھو کہ یہ انعامات اس مشت خاک پر ہیں جس کو مخالف کافر اور دجال کہتے ہیں۔ اے خدا، اے کار سازو، اے پوشو کردگار، اے میرے پیارے، میرے محسن، میرے پروردگار،
کس طرح تیرا کروں اے ظلم نن شکرو سے پاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے اے میرے کریم، کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلت قرب و جوار، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب دشمن ہوئے، ورنہ چھوڑا ساتھ تو نے اے میرے حاجت برار، اے میرے یار یگانہ اے میری جاں کی پناہ، بس ہے تو میرے لیے مجھ کو نہیں تجھ بن بکار، میں تو مر کر خاک ہوتا گھر نہ ہوتا تیرا لطف، پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار، اے فدا ہو تیری راہ میں میرا جسم و جان و دل، میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار، ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار، نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے، تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یار غم گسار، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار، اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم، جن کا مشکل ہے کہ تاروز قیامت کو شمار، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار، تو نے تاؤں کو بھی بھیجا میری نصرت کے لیے، تا وہ پورے ہوں نشاں جو ہیں سچائی کا مدار، ہو گئے بیکار سب ہیلے جب آئی وہ بلا، ساری تدبیروں کا خاکہ اڑ گیا مثل غبار، سرزمین ہند میں ایسی ہے شہرت مجھ کو دی، جیسے ہووے برق کا ایک دم میں ہر جا انتشار، پھر دوبارہ ہے اتارا تو نے آدم کو یہاں، تا وہ نخل راستی اس ملک میں لاوے ثمار، لوگ 100 بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہیں، تیری باتوں کے فرشتے بھی نہیں ہیں رازدار، ہاتھ میں تیرے ہے ہر خسران و نفع و عسر و یسر، تو ہی کرتا ہے کسی کو بے نوا یا بختیار، جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت سے نیچے گرا دے کر کے خار، میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان، جس کو تو نے کر دیا ہے قوم و دین کا افتخار، پانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار، عزت و ذلت یہ تیرے حکم پر موقوف ہیں، تیرے فرما سے خزاں آتی ہے اور باد بہار، میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا، کون جانے اے میرے مالک تیرے بھیدوں کی سار، تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار، ابتدا سے گوشائے خلوت رہا مجھ کو پسند، شہرتوں سے مجھ کو نفرت تھی ہر ایک عظمت سے آر، پر مجھے تو نے ہی اپنے ہاتھ سے ظاہر کیا، میں نے کب مانگا تھا یہ تیرا ہی ہے سب برگوبار، اس میں میرا جرم کیا جب مجھ کو یہ فرما ملا، کون ہوں تا رد کروں حکم شہ ذل اقتدار، اب تو جو فرما ملا اس کا ادا کرنا ہے کام، گرچہ میں ہوں بس ضعیف و ناتواں دل فگار، دعوت ہر جگہ کچھ خدمتیں آسان نہیں، ہر قدم میں کوہ مارا ہر گزر میں دشت خار، چرخ تک پہنچے ہیں میرے نعرہ ہائے روز و شب، پر نہیں پہنچی دلوں تک جاہلوں کے یہ پکار، قبضہ تقدیر میں دل ہیں اگر چاہے خدا، پھیر دے میری طرف آ جائیں پھر بے اختیار،
گر کرے موجز نمائی ایک دم میں نرم ہو، وہ دل سنگی جو ہووے مثل سنگ کوہسار۔ ہائے میری قوم نے تکذیب کر کے کیا لیا، زلزلوں سے ہو گئے صدہا مساکن مثل غار۔ شرط تقویٰ تھی کہ وہ کرتے نظر اس وقت پر، شرط یہ بھی تھی کہ کرتے صبر کچھ دن اور قرار۔ کیا وہ سارے مرحلے طے کر چکے تھے علم کے، کیا نہ تھی آنکھوں کے آگے کوئی راہ تاریک و تار۔ دل میں جو ارماں تھے وہ دل میں ہمارے رہ گئے، دشمنے جاں بن گئے جن پر نظر تھی بار بار۔ ایسے کچھ بگڑے کہ اب بنتا نظر آتا نہیں، آہ کیا سمجھے تھے ہم اور کیا ہوا ہے آشکار۔ کس کے آگے ہم کہیں اس درد دل کا ماجرا، ان کو ہے ملنے سے نفرت بات سننا درکنار۔ کیا کروں کیوں کر کروں میں اپنی جاں زیر و زبر، کس طرح میری طرف دیکھیں جو رکھتے ہیں نکار۔ اس قدر ظاہر ہوئے ہیں فضل حق سے معجزات، دیکھنے سے جن کے شیطاں بھی ہوا ہے دل فکار۔ اور نہیں اکثر مخالف لوگوں کو شرم و حیا، دیکھ کر سو سو نشاں پھر بھی ہے توہین کاروبار۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہے خوف کردگار۔ دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار۔ اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف اے سارباں جگ کی مہار۔ کچھ خبر لے تیرے کوچے میں یہ کس کا شور ہے، خاک میں ہوگا یہ سرگر تو نہ آیا بن کے یار۔ فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کر میری مدد، کشتی اسلام تا ہو جائے اس طوفاں سے پار۔ میرے سکم و عیب سے اب کیجئے قطع نظر، تا نہ خوش ہو دشمن دین جس پہ ہے لعنت کی مار۔ میرے زخموں پر لگا مرہم کہ میں رنجور ہوں، میری فریادوں کو سن میں ہو گیا آزار و نزار۔ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ کیا سلائے گا مجھے تو خاک میں قبل از مراد، یہ تو تیرے پر نہیں امید اے میرے حصار۔ یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار۔ قوم میں فسق و فجور و معصیت کا زور ہے، چھا رہا ہے ابر یاس اور رات ہے تاریک و تار۔ ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر، پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار۔ اب نہیں ہے ہوش اپنے ان مصائب میں بجا، رحم کر بندوں پہ اپنے تا وہ ہوویں رستگار۔ کس طرح نپٹیں کوئی تدبیر کچھ بنتی نہیں، بے طرح پھیلی ہیں یہ آفات ہر سو ہر کنار۔ ڈوبنے کو ہے یہ کشتی آ میرے اے ناخدا، آ گیا اس قوم پر وقت خزاں اندر بہار۔ نور دل جاتا رہا اور عقل موٹی ہو گئی، اپنی کجرائی پہ ہر دل کر رہا ہے اعتبار۔ جس کو ہم نے قطرائے صافی تھا سمجھا اور تکی، غور سے دیکھا تو کیڑے اس میں بھی پائے ہزار۔ دوربین معرفت سے گند نکلا ہر طرف، اس وبا نے کھا لیے ہر شاخ ایمان کے ثمار۔ اے خدا بن تیرے ہو یہ آپ پاشی کس طرح، جل گیا ہے باغ تقویٰ دین کی ہے اب ایک مزار۔ تیرے ہاتھوں سے میرے پیارے اگر کچھ ہو تو ہو، ورنہ فتنے کا قدم بڑھتا ہے ہر دم سیل وار۔ ایک نشاں دکھلا کہ اب دین ہو گیا ہے بے نشاں، ایک نظر کر اس طرف تا کچھ نظر آوے بہار۔ کیا کہوں دنیا کے لوگوں کی کہ کیسے سو گئے، کس قدر ہے حق سے نفرت اور ناحق سے پیار۔ عقل پر پردے پڑے سو سو نشاں کو دیکھ کر، نور سے ہو کر الگ چاہا کہ ہوویں اہل نار۔ گر نہ ہوتی بدگمانی کفر بھی ہوتا فنا، اس کا ہووے ستیہ ناس اس سے بگڑے ہوشیار۔ بدگمانی سے تو رائی کے بھی بنتے ہیں پہاڑ، پر کہ ایک ریشے سے ہو جاتی ہے کووں کی کتار۔ حد سے کیوں بڑھتے ہو لوگوں کچھ کرو خوف خدا،
کیا نہیں تم دیکھتے نصرت خدا کی بار بار؟